اب مرشد پاک کا بھی ذکر ہوا ہے تو وہ بھی تبرکن کر دیتے ہیں. مرشد پاک کی فرماندے نے مرشد پاک کی بھی جب ہم اس طرح کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو پھر مرشد پاک کو غصہ آتا ہے, کہتے ہیں تو سڑ, تو مر, اس نے اپنے کمرے میں مار جانا ہے. جی اصل میں ایشو بڑا نا کیمرے کا بھی. آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے, اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے, اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, تو مر جانا ہے. تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے. تو سڑ, تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے. تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے ہیں کیڑے کٹ کٹ کے مر جانا. جس نے کیڑے نکال, اور یہ کو پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال کے چلے گئے. لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں. کیڑے والے کسی نو نہیں جانتا کوئی. ہاں جی, آج بھی بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں. کئی کیڑے نکالنے والے آئے, مر گئے حضرت جی, پوچھتا کوئی نہیں. ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں. لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا, کوئی نہ بحث میری عادت ہے, نہ میرے کو بحث ہوتی ہے. تو کس بندے کی وکالت کر رہا ہے, کیا اس کا علم, کیا اس کا معاملہ ہے. سرکار سب نے مرنا ہے, مرنے سے کس کو انکار ہے. ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ جو لوگ دین کو کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں اور دین کی صحیح تعلیمات بتا کے گئے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں. یہ دیکھ لیں امام بخاری, امام مسلم, ان کے زمانے میں ان کو اتنی دنیا نہیں جانتی تھی, اللہ نے ان کی کنٹریبیوشن قبول کی ہے. ختم نبوت کا دفاع جو ہم نے کیا ہے وہ کس نے کرنا تھا؟ سرکار جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ ان کلموں کو انڈورس کیا ہو, اور جنہوں نے ان کو کتابوں میں چھاپا ہو, جنہوں نے اس کے دفاع کے اوپر مناظرے لڑے ہوئے ہوں, وہ کس منہ کے ساتھ ختم نبوت کا دفاع کر سکتے ہیں؟ ان کے بزرگوں نے تو خود ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے ہیں, کبھی کشف کے نام کے اوپر, کبھی الہام کے نام کے اوپر, اور کبھی جو ہے وہ امامت کو بگاڑ کے اس حوالے سے کہ آسمان اور زمین کا کوئی رشتہ موجود ہے وہی کے اعتبار سے. انہوں نے کہاں سے دفاع کیا؟ پھر کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں ہم کشف الہام میں یہ نہیں کہتے کہ کوئی احکامات ملتے ہیں, احکامات صرف پیغمبروں کو ملتے ہیں, باقیوں کو صرف خوشخبریاں ملتی ہیں. سرکار وہ خوشخبریاں جو کشف الہام سے نہیں ملیں گی, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات, خوشخبریاں باقی ہیں, بشارتیں. پوچھا گیا کیا؟ فرمایا وہ خواب ہیں, اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, یا نفس کی طرف سے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان, اہل بیت علیہم السلام, اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہا ہے. تو کہہ تو دیتے ہیں جناب نے بزرگوں نے کبھی الہام میں یہ دعوے تو نہیں کیے ہیں. سرکار آپ تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھیں, تمام بزرگوں کے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, صرف شریعت کے احکام نہیں لے رہے, دعوے کر رہے ہیں. ابھی تک یہ چھپتے تھے یہ کہہ کے کہ نہیں جی وہ بزرگان دین جو ہے نا وہ شرعی کوئی احکام تو نہیں لے رہے ہوتے جی, وہ اگر شرعی احکام لیں تو ہم کہیں گے ختم نبوت پہ ڈاکہ, ہم تو کشف الہام کو یہ مانتے ہیں بس کوئی بشارت ہوگی. یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص, یہ جہنم کا جہنمی, اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے. الہام کس کا؟ ولی کا. جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے. نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے. یہ ہمارا مسلک ہے. اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی, اس
राफजी लौंडे ने वो चीज उन वलियों की तरफ जो है वो माज़अल्लाह मंसूब करने की कोशिश की। ये बिशारत है, अकीदे बता रहे हैं। कसीदा गौसिया में क्या क्या अशार लिखे हैं कि क़यामत तक जितने दिन तुलू होंगे वो मुझे बताएंगे कि क्या होगा। तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है। मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। मैं अपने सारे मुरीदीन को जन्नत में अपने साथ लेके जाऊंगा। सरकार, ये सारी चीजें इल्मुल गैब से ताल्लुक रखती हैं, ये अकीदे हैं। ये कहां से बिशारतें मिल गई? ये तो सिर्फ पैगंबर का टाइटल है। वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह की ये शान नहीं है कि गैब के ऊपर किसी को मुत्तला करे, वो अपने रसूलों में से जिसे चुन लेता है उनको गैब पर इतला देता है। आप पैगंबरों वाला टाइटल इन बाबों के बारे में क्लेम करें, कभी कश्फ के नाम पे, कभी करामत के नाम पे, और जी दाईं तरफ सलाम फेरा, सारे हाफिज हो गए। अच्छा, वो स्टोरी पूरी पता कीजिए। एक खावंद, दर्द बड़ी कहानी एक खावंद की है, जो मुरीद था एक बाबा जी का। उसकी जब शादी हुई तो उसकी बीवी जो है वो हाफजा थी। उसने कहा मैं तेनू नेड़े नहीं लगन देना जब तक तू भी हिफ्ज नहीं करता। तो टाइम क़यामत आ गई। ये मैं क्या, वो घबराया हुआ जो है ना वो बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। वो जब वहां पहुंचा बाबा जी के पास, बाबा जी बड़े परेशान हुए। उनका कोई नहीं बेटा, कर लेते हैं, तू फजर की नमाज मेरे साथ पढ़ी। तो फजर की नमाज जब उन्होंने पढ़ी तो कहते हैं दाईं तरफ सलाम फेरा तो सारे ही हाफिज हो गए। यानी वो सारे इस काबिल हो गए कि अब वो हुफाज लड़कियों के साथ शादी कर सकते थे। और बाईं तरफ फेरा तो सारे नाजरा हो गए, वो नाजरा के साथ शादी कर सकते हैं। ये मौलवियों की सारी स्टोरियां औरतों से, शादियों से शुरू होकर इसके ऊपर ही खत्म होती हैं। इद करामती विच भी है, पिछे ब्याह बड़े सी कि वो एक शादी ऐसी औरत के साथ होगी जो हाफिज़े कुरान थी। उसने अपने खामद को नजदीक नहीं लगने दिया तो पीर साहब के पास गया तो उन्होंने, सरकार असहाबे सुफा इस तरीके से अगर कुरान सीख जाते तो नबी इस्लाम उनके ऊपर एफर्ट पुट करते। मुस्नद अहमद में हदीस है कि जो कैदियों के छूटने का फिदिया रखा गया था ना, जो नहीं पैसे दे सकते थे वो मुसलमानों को तालीम दें, तो नबी इस्लाम सलाम फेर के हाफिज बना देते ना। इस तरह इल्म ट्रांसफर होता है। जब हम ये कहते हैं, वो कहते हैं जनाब हमारे बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं। भाई बुजुर्गों का मजाक तो आप खुद उड़वाते हैं ना। जब आप इस किस्म के क्लेम करते हैं तो आप बेसिकली यही कुछ कर रहे होते हैं। हमें तो कहते हैं बिशारतें, बिशारतें नहीं, आप डायरेक्ट अहकामात की बात कर रहे होते हैं। तो मजाक आपके बुजुर्गों ने खुद उड़वाया है। हमने नहीं उन्हें कहा था कि आप इस किस्म के वाकयात अपने साथ मंसूब करें। हमने सिर्फ आपको थिंक आउट ऑफ बॉक्स किया कि ठीक है यार, अगर ये पॉसिबल है तो हम कोई बड़ा दावा नहीं करते। आप लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग रूहानी ऑपरेशन करते हैं, तो एक नौमौलूद बच्चे का रूहानी ऑपरेशन बगैर ब्लेड मारे आप कर दें, खतना कर दें, और टाइम क़यामत तक है। जो बुजुर्ग बाईपास कर लेते हैं खतरे से फेल हो गए ना आगे। और आप अपने बुजुर्गों के पीछे नमाज पढ़े, दाईं तरफ सलाम फेरे तो सारों के गैर जरूरी बाल साफ, बाईं तरफ सलाम फेरे तो सारों के नाखून कट जाएं, बल्कि ऐसे कटे नाखून और ऐसे गैर जरूरी बाल साफ हों कि दोबारा जरूरत ही ना पड़े। करामत फिर मानेंगे, चलो दोबारा जरूरत भी पाएगी, सिर्फ उस टाइम साफ हो जाता भी मान लांगे। अब ये जो चीजें हम इसलिए कहते हैं कि आपको ये पता चले कि यार इस तरह दुनिया के निजाम नहीं चला करते। दुनिया बकदरे एफर्ट है, दुनिया का निजाम इस तरह नहीं चलता कि तू मीनारे से चली और मैं चबारे से चला। तू मीनारे से चली और मैं बुखारे से चला और नहरे पुलते आगे मिल गए। कहते हैं कि वो वहां से चले और मुरीदनी को पकड़ कर उतार दिया नीचे। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं। आप काबुल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर लेती है। जो उसकी हम मनसब थी उन्होंने उससे हसद किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके
उस पर इल्जाम धर दिया और गवाहियां भी दे दी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो। खैर उसको छत पे ले गए। जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है। तो उसने बुखारे की तरफ मुंह करके कहा, शैअ लिल्ला चू गदाए मुस्तमंद अल मदद खाहम ज शाहे नक्शबंद। और इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरतज़दा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा, तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम। तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल पड़ा। हाँ, पकड़ के उतारे है, याद रखना जे। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम ने कभी, बुखारी में अल्फाज है, अम्मा आयशा कहती हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने कभी किसी औरत को नहीं छुआ बैत करने के लिए भी। हाँ, और तुहाडे पीर, और फिर नाम इस तरह देते हैं, ख्वाजा बाबूला के नक्शबंद, और तुसी 50 भी नाल और रकाब ला दो, सानू एक रत्ती बराबर फर्क नहीं पैंदा। इहदे जवाब विच साडे स्टूडेंट सिर्फ इंजीनियर बोल देन ना, मेरा नाम पूरा भी ना बोलन, तो सारे बाबे गायब हो जाते जो उतों। हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा तो बोलने जरूरत नहीं है, सिर्फ इंजीनियर बोल दें। किधर कोई करामत सुना रहे है ना, आप कहें जी वो इंजीनियर, एंड सारे वेखणगे जे, सारे बाबे गायर। हाँ, तुझी एडे एडे अबुल हसन खरकानी वो जी, महमूद गजनवी ने उनको कुर्ता दिया था सोमनाथ पे, उन्होंने इतने हमले किए, कामयाब नहीं हुए। फिर उन्हें याद आया कि मेरे पीर ने मुझे दिया हुआ था कुर्ता, तो उन्होंने रात को कुर्ता अल्लाह की बारगाह में पेश किया, तो कामयाबी हो गई। बाबा जी ख्वाब में आ गए और वो नाराज हैं कि तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई है, अगर तू ये दुआ करता कि इस सरजमीन में कोई काफिर बाकी ना रहे। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी, ये तूने क्या दुआ मांगी है? तो सारे मुसलमान हो जाते। आज भी नहीं हुए, आज भी ये इस सब कॉन्टिनेंट की सरजमीन में मेजॉरिटी काफिर हैं। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश मिलाएं तो आधे से ज्यादा काफिर हैं। और सबसे बढ़कर क्या नबी इस्लाम के कुर्ते की बरकत से सारे मक्के के लोगों ने, पूरी अरब की सरजमीन ने कलमा पढ़ लिया था? तो अगर नबी इस्लाम के कुर्ते का यह हाल है तो अबुल हसन खरकानी का कुर्ता थे शाही कोई नहीं। हां, साहबा ले जाते ना कासिया और यरमूक में रसूलुल्लाह का कुर्ता, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। अस्मा बिनते अबी बकर ने निकाला और कहा कि हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। रसूलुल्लाह के तो कुर्ते के धोवन में भी शिफा है, नबी इस्लाम का कुर्ता क्यों नहीं? साहबा कराम ने कासिया और यरमूक में पेश किया, जंग यमामा में तो कम से कम पेश कर देते, जहां जंग भी मुसलमा कज़ाब से थी, तो शुरू में मुसलमान हार भी गए, बाद में अल्लाह ताला ने गैबी मदद फरमाई और जीते, तो ले जाते रसूलुल्लाह का कुर्ता। अगर नबी इस्लाम के कुर्ते के बारे में कोई साहबा का इस तरह का अकीदा नहीं है कि उसको देख के कलमा पढ़, यार नबी इस्लाम को खुद देख के क्या साहबा इकराम के अलावा जो बाकी लोग थे उन्होंने कलमा पढ़ लिया था काफिरों ने? तो इस तरह की जब आप करामात बयान करते हैं, फिर हम आपको जब कंपैरिजन करवाते हैं तो फिर आपको बुरा लगता है, तो हम नबी इस्लाम से कंपैरिजन करवाएंगे ना। कहते हैं जी वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद ने एक दफा उनको वुजू करवाया, तो लोटा जब रखा तो उसकी टूटी जो है ना वो किबला रुख नहीं थी। ये केड़ा दीन है जी? तकवा है। अच्छा रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो, आगे भी टुरना है। कहते हैं जी उनको इतना गुस्सा आया, अच्छा ये कोई उसने को कत्ल कर दिया था बंदा? कहते हैं जी इतना गुस्सा आया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुरीद की तरफ जब देखा जलाल भरी नजरों से, तो वो वहीं पर उसका काम तमाम कर दिया। वो जलाल की ताब ना लाकर फौत हो गया। शहीद नहीं लिया उन्होंने, फौत हो गया। तो पूरी जिंदगी बेचारा वुजू करवांदा रहा, अंते मर गया राम मौत, शहीद फिर भी नहीं होया।
کوئی فائدہ نہیں ہویا بابے نو وضو کرانے دا. اچھا یہ بابا جی کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے, بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے, بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے, آپ کے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں, آپ نے یقیناً ایسے نہیں کیا ہوگا. ہم نہیں سوچ سکتے یہ حرکت کر. پھر کہتے ہیں پھر ایک نظر لوٹے کی طرف ماری, اس کی ٹوٹی ٹھیک کر دی. تو ہم نے کہا کہ خدا کے لیے یہ ادھر اگر نظر مار کے ٹوٹی ٹھیک ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے, تو بندہ مارنا ضروری سی. قتل ناحق کر دیا آپ نے یار, قتل ناحق کیا. اب میں آپ کو اپنے امام کی بات سناؤں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے, آپ کو وضو کروایا ہر وقت, اور میں چھوٹا سا بچہ تھا, میری ماں نے وقف کر دیا مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے. 10 سال کا تھا میں, اور حضور کی جب وفات ہوئی میری عمر 20 سال تھی. مجھے حضور کسی کام سے بھیجتے تھے تو میں اب 10 سال کا بچہ, یار ہمارے بھی بچے ہیں, حضور کام کے لیے بھیجتے تھے, کہتے ہیں میں باہر نکلتا بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا, اور مجھے بھول ہی جاتا تھا مجھے کسی کام سے بھیجا ہوا ہے. کافی دیر بعد حضور آ کے کبھی پیچھے کھڑے ہوں, مجھے پیچھے سے آ کے پکڑیں پیار سے اور کہ 19, یعنی نام تو انس تھا نا, تو پیار اور محبت کے ساتھ 19, میں نے تو تجھے اس کام بھیجا تھا. اچھا یا رسول اللہ بھی کر کے آتا ہوں. اور انس ابن مالک کے الفاظ ہیں, مجھے حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تواڈے بابے نگاہ مار کے مرید ساڑ دین, اور ہمارا پیر وہ ہے کہ جس نے 10 سال میں کبھی اپنے اس مرید کو یہ بھی نہیں کیا کہ یہ کہو کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے غوث کتب تو رسول اللہ کی سنت پہ چلنے والے ہوتے ہیں, اور حضور کی سنت پہ چل چل کے وہ یہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں. کھیت مٹی اے سنت عمل کیتا کہ مرید ساڑ دیتا جی. اب مرشد پاک کا بھی ذکر ہوا ہے تو وہ بھی تبرکن کر دیتے ہیں. مرشد پاک کی فرماندے نے, مرشد پاک کی بھی جب ہم اس طرح کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو پھر مرشد پاک کو غصہ آتا ہے, کہتے ہیں تو ساڑ, تو مار, اس نے اپنے کمرے میں مار جانا ہے جی. اصل میں ایشو بڑا نا کیمرے کا بھی. آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے, اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے, اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, تو مر جانا ہے. تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے. تو ساڑ, تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے. تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے ہیں کیڑے کٹ کٹ کے مر جانا. جس نے کیڑے نکالنے, اور یہ کو پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال کے چلے گئے. لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں. کیڑے والے کسی نو نہیں جانتا کوئی. ہاں جی, آج بھی بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں. کئی کیڑے نکالنے والے آئے, مر گئے حضرت جی, پوچھتا کوئی نہیں. ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں. لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا, کوئی نہ بحث میری عادت ہے, نہ میرے کو بحث ہوتی. تو کس بندے کی وکالت کر رہے ہیں, کیا اس کا علم, کیا اس کا معاملہ ہے. سرکار سب نے مرنا ہے, مرنے سے کس کو انکار ہے, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ جو لوگ دین کو کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں اور دین کی صحیح تعلیمات بتا کے گئے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں. یہ دیکھ لیں امام بخاری, امام مسلم, ان کے زمانے میں ان کو اتنی دنیا نہیں جانتی تھی, اللہ نے ان کی کنٹریبیوشن قبول کی ہے. انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا, اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھرے ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا, اور نہ اس کی باتوں میں آنا. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے, کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا, تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا, وہی آیا تھا غزنی سے لے, یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا, بابے نے بویا. تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منوس آدمی,
تو کیا جانے باجزید کیا؟ باجزید کا اگر پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھ جا کے. وہ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقابت. تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یا تو بلانا ہم سب کو کبھی، تو اسی طرح چلانا لائف، تو پھر تو بات کر باجزید، پھر ہم تجھے بتاتے ہیں باجزید ہے کیا. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی. تو پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر تو بھی بتا باجزید اور میں بھی بتاؤں باجزید کیا ہے. پھر تو بھی بتا حضرت داتا صاحب کیا، پھر میں بھی تجھے بتاتا ہوں داتا صاحب کیا ہے. تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے، اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. بلائے نا حضرت. اگر وہ اتنا ہی سچا ہے، اگر اس کو اتنی سیاستہ پہ عبور ہے تو اللہ کا شکر ہے. کیا امام احمد رضا خان نے سیاستہ نہیں پڑھی تھی؟ تو وکھری پڑھا ہے سیاستہ جا کے. انہوں نے بھی پڑھی تھی، اللہ کا شکر ہے ہمارے امام نے بھی. تو یہ عجیب تماشبینی نہیں ہے حضرت جی. اور اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. دیکھو اللہ کا شکر ہے، یہ دیکھو نا، یہ حضرت باجدید بستامی کا شمار تابعین میں ہے. آپ نے مولا علی کی زیارت کی اپنے بچپن میں، آپ کو مولا علی کا تھاپڑا ہے حضرت جی. اب حضرت باجدید کو تو اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی؟ آج تو اقوالا جام پڑا ہے کہ تو لگا ہے باجدید بستامی کے خلاف بکواس کرنے ہیں. 1000 سال داتا حضور کو آگے تو بوتا ہی ہے. کیا تجھے زیادہ دین آ گیا؟ سلطان الہند وہاں کھڑے ہو کے سلوٹ کر کے کہہ رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا. بابے کا ایک وکھری جہاں ہوتا ہے. بلانا کبھی ہمیں بھی، سرکار پھر بلا رہے ہیں، آ جائیں، اکیلے آئیں، باڈی گارڈ نیچے رکیں گے. پھر تو بھی بتا باجزید کیا ہوتا ہے، میں بھی بتاؤں گا باجزید کیا ہوتا ہے. میں نے تو بتا دیا جو بتانا تھا. ہاں آپ نے کیا بتانا ہے آگے ہمیں؟ پھر وہ اینڈ پہ جا کہتے ہیں الو کے پٹھے، یہ بھی اس میں انہوں نے کہا. کوئی غصہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، صوفیاء کا یہی اخلاق ہوتا ہے. پتہ چل گیا دنیا کو، اندر کا اخلاق یہ تھا، وہ آپ کا نکل آیا. تو وہ سنا رہے ہیں کہ جی وہ ایک کشف المحجوب سے واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے علی بن عثمان اجویری کے ایک پیر بھائی کا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پیر بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے پیر صاحب کی مجھے، ویسے ہی وہ علی بن عثمان اجویری کو بھی پیر بھائی کہانی کرا گیا. انہوں نے خود نہیں دیکھا، انہوں نے پیر بھائی نے انہوں نے مروایا کہانی کراتی. وہ کہتے ہیں جی جو میرے شیخ تھے ابو الفضل ختلی، تو ان کے بال بڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ اتنا عرصہ ہوا ہے، تجھ سے پیسے نہیں میں نے مانگے، لیکن اب تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے، تو نگاہ مار کے بال کاٹ لیتے نا اپنے. نہیں کٹتے سرکار، وہ کینچی سے ہی کٹتے ہیں، تو پیسے دے دے. تو کہتے ہیں کہ وہ پیر بھائی میرے کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا، ریشم کے درخت پہ، تو نیچے دیکھا تو سونا، اوپر دیکھا تو سونا. درخت، اس کے سارے پتے، اس کی ساری جڑیں ہی اور جڑیں ہی بیٹھے ہو. ہاں نا، اینڈ دے کہتے ہیں ہاں نا، ہاں یعنی میرے کو ویڈیو پہ ہی ہوتی، کلپ چاہیے تو مل جائے گا. کہتے ہیں ہاں نا، میں نے خود دیکھا ہوا ہے. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے حضرت. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان ڈیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی.
اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں وہ سنیاسی بابا تھا ایک، اور وہ ایک حضرت کے پاس گیا، اور جب وہ نماز کا وقت ہوا تو استنجے کے لیے جو ڈھیلیاں مانگی، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو وہ جس ڈھیلے کو پکڑتے تھے تو وہ سونا بن جاتا تھا. یہ دیکھیں. اور آپ کے کتنے لوگوں نے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حکیم تھا، اس کے پاس ایک چیز تھی، وہ سونا بنا لیتا تھا. سرکار سائنس نے آ کے آپ کی مٹی پلید کر دی ہے، سونا بن ہی نہیں سکتا. سونا ایک ایسی یونیک دھات ہے جو کسی دوسری دھات میں سے نہیں بن سکتی. یہ جتنی آپ کی سٹوری ہیں سب جھوٹی ثابت ہو گئی ہیں. اب تو پیریوڈک ٹیبل کیمسٹری کا بن چکا ہوا ہے، یہ بن ہی نہیں سکتا. بعض اوقات ایک چیز میں سے دوسری نکل آتی ہے، لیکن یہ سونا وہ دھات ہے جو اس طریقے سے نہیں بن سکتی. وہ کہتے ہیں جی وہ ڈھیلیاں سونے کی بن گئیں، اور ان کو استنجے کے لیے وہ نہیں ملا. اندازہ کریں سرکار. پھر آپ کو لوگ اسی طریقے سے پھر چھیڑتے ہیں نا کہ بابا جی رانگ نمبر. بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو ملک کی غریبی کیوں نہیں دور کر دیتے؟ پھر ہم غریبوں سے چندہ کیوں مانگتے ہو؟ ٹھیک ہے. اور یہی ہوا ہے نا. ہم تو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. ہم آپ کو اپنے نبی سے مثال دیتے ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 ہے کہ اے نبی علیہ السلام، جب آپ کے پاس غریب لوگ آتے ہیں کہ رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک میں ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے، تو آپ ہمیں سواری اور راستے کا ساز و سامان ارینج کر دیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. اور آپ کہتے ہیں میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کہ تمہاری مدد کر سکوں. تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں وہاں سے لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکیں گے. تو نبی علیہ السلام نے نیچے دیکھا تو سونا، اوپر دیکھا تو سونا، تو نہیں ہوا. سورہ توبہ آیت نمبر 92 پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ جا کے پڑھ لیں. پھر اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شیء کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمذی میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت کی بشارت ملی ہے، وہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے ملی ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کرام سے گیون سرکمسٹانسز میں اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی گاڑیوں کے لیے نہیں، اپنے محلات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے رقم اکٹھی کی ہے. آپ پھر کرامات جب بیان کرتے ہیں پھر ہم آپ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے اوپر ایک پورا مضمون لکھا ہے اور دنیا اخبار میں چھپا ہے. پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہے یہ گروپ میڈیا انڈسٹری میں. نمبر 1 جیو ہے اور ان کا جنگ اخبار ہے. نمبر 2 یہ دنیا ٹی وی والوں کا دنیا اخبار ہے. یہ جو ان کا ٹی وی چینل بھی ہے اور ان کے کالجز بھی ہیں، پنجاب گروپ آف کالجز. انہوں نے باقاعدہ اپنے اس کا پھر میں نے کوئی 1.5 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں پوسٹ مارٹم کیا. اس مضمون کا 17 علمی پوائنٹس کا جواب دیا ہے. وہ مجھے سرسید احمد خان کے کھاتے میں ڈالا ہے کہ یہ جی معجزات اور کرامات کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا یار ہم مانتے ہیں لیکن نہ ہوئے ہوئے تو نہ ہم سے منواؤ. جی تخت بلقیس آ گیا سرکار، تسی بھی وائٹ ہاؤس لے آ کے مارگلا دی پہاڑیاں تے رکھ دیو، ہاں اگلے دن میں کلپ بنا دیاں گا. اور نہ آیا اگر تو تسی بھی اگلے دن کلپ بنانا ہے اور اس کہنا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور پھر آپ نے دعوت دینی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی میں. یہ بھی آپ نے ساتھ بولنا ہے اور یہ بھی بولنا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. یہ بھی آپ نے بولنا ہے. اور آپ نے پھر للکارنا ہے اپنے سارے بابوں کو، اپنے علماء کو، کہ یہ قرآن و سنت سے جو تعلیمات انجینئر صاحب پیش کر رہے ہیں یہ حق پر مبنی ہے. اگر کوئی جنا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل میں ویڈیو میں آ کے ان باتوں کا جواب دے. اور ٹائم قیامت تک ہے.
بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. ٹھیک ہے، یہ مکمل ہو گیا. کوئی رہ گیا اور 5 تن پاک پورے ہو گئے. ٹھیک ہے جی.